السلام علیکم ویورز جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس ٹائم پی سی ہوٹل کراچی میں موجود ہیں. یہاں پی ایس پی پی کا اوور ٹیکنگ سیریمنی کا ایک پروگرام تھا. یہاں پر جو ہے عباد کے چیئرمین حسن بخشی صاحب بھی موجود ہیں. ہمیں ان سے موقع ملا ہے بات کرنے کا. تو اس اوور ٹیکنگ سیریمنی جو پی ایس پی پی کی تھی, اس کے حوالے سے ان کے کیا کمنٹس دینا چاہتے ہیں. جی حسن صاحب کچھ اپنے کمنٹس دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج مجھے یہاں مدعو کیا گیا تھا اور مجھے یہاں کے ایسا فیل ہوا جیسے میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں. بہت سے ایسے چہرے, ایسے دوست, ایسے کنسلٹنٹ, ایسے پروفیشنل جن سے 25, 30, 40 سال سے میں یا میری کمپنی کام کر رہی تھی. سب لوگ اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی پروگریس کریں اور اس کے نتیجے میں ملک بھی آگے جائے, امپلائمنٹ بھی کریٹ ہو, اکنامک ایکٹیویٹی بھی کریٹ ہو اور ساتھ ساتھ ملک کے لیے ریونیو بھی کریٹ ہو. پچھلے 2-4 سال بڑے مشکل رہے ہیں اکانومی کے لیے, بٹ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر ماشاءاللہ سے پچھلے بجٹ میں جو گورنمنٹ نے کچھ آسانیاں کی ہیں, ٹیکسز کم کیے ہیں, ایک سمت کا تعین ہوا ہے. کراچی میں جو کمرشلائزیشن بین تھا وہ کھل گیا ہے. تو اور جو دبئی کے حالات ہیں, جو پاکستان سے ہر سال ایک محتاط اندازے کے مطابق ایوری منتھ $60 ملین باہر جاتے تھے, وہ اب باہر نہیں جا رہے ہیں بلکہ وہاں سے بھی پیسے یہاں آ رہے ہیں. تو کام آگے بہت کھلنے جا رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام لوگ اب اس میں انتہائی بزی ہوں گے اور وہ اپنا بیشتر وقت پروڈکٹیو کام میں لگائیں گے. اور ایک جو جمود کا سما تھا کئی سالوں سے, وہ اب انشاءاللہ تعالی ٹوٹنے جا رہا ہے. جی سر, آپ عباد کے چیئرمین ہیں اور بہت ساری جو بلڈرز کی اور مختلف مینوفیکچررز کی پرابلمس آپ کے سامنے آتی ہوں گی, ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ایسوسیشن بھی اس کے لیے ورک کرتی ہوگی. تو ان کو کس حد تک سپورٹ مل رہی ہے اور گورنمنٹ لیول پہ آپ ان کی پرابلمس کو کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, اس وقت گورنمنٹ نے 3 سال ہم پہ بہت ٹیکسز ہائی رکھے, بہت زیادہ ڈاکیومنٹیشن رکھا. ایونچولی دے ریئلائزڈ کہ دا اونلی انڈسٹری وچ کین برنگ دی ریکوائرڈ GDP لیول ان پاکستان از کنسٹرکشن, بیکاز اس میں کام کرنے والا یعنی میں, میرا مزدور, میرا انجینئر پاکستانی ہے. جس زمین پہ یہ بنتا ہے وہ پاکستانی ہے. 72 الائیڈ انڈسٹریز اس کے ساتھ چلتی ہیں, کنسٹرکشن سیکٹر کے ساتھ. اس میں سب کام کرنے والے اور وہ مال بنانے والے فیکٹریاں پاکستانی ہیں. اسی طرح جو خریدار بھی ہے وہ یا تو ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں یا پاکستان کے رہائشی لوگ ہیں. سو اس انڈسٹری میں جو ایک اور 14 ملین مکانوں کا شارٹیج ہے, یہ میں نہیں کہتا, یہ ورلڈ بینک کہتی ہے, اور 10 ملین پاکستانی ڈائسپورا باہر ہے. اس جنگ کے بعد سب کو ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں, کسی بھی خطے میں, کسی بھی وقت انسٹیبلٹی آ سکتی ہے. تو ہر وہ پاکستانی آج چاہتا ہے کہ اپنے ملک میں ایک زمین لے لے, ایک مکان لے لے, اپنا ایک گھر لے لے, تاکہ خدا نہ خواستہ اگر اس کا خطہ ڈسٹرب ہوا تو اس کے پاس فال بیک کا کوئی طریقہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ گولڈن اپارچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ لانگ ٹرم کنسسٹنٹ پالیسی بنائیں, اسٹیک ہولڈرز کو شامل کریں اور لیجسلیشن سے گارنٹی کریں. ساتھ ساتھ ایک مسئلہ جو اور بہت بڑا ہے وہ ہے جوڈیشل ریفارمز کا. پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے سو جوڈیشل ریفارم لانا بہت ضروری ہے, ورنہ آج پاکستان کی کیفیت یہ ہے کہ لوور کورٹ سے سپریم کورٹ تک کا کیس کا ڈسپوزل ٹائم 40 سال ہے, یعنی نسلیں گزر جاتی ہیں, وہ فیصلے نہیں ہوتے. آپ کے گھر میں بھی ایسے کیسز ہوں گے, میرے گھر میں بھی ایسے کیسز ہیں. اور ڈیجیٹلائزیشن آف لینڈ ریکارڈ, ہر آدمی کا ٹائٹل سیکیور ہونا چاہیے, اور اسی طرح گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی ڈیجیٹلائز کرنا پڑے گا اگر ہمیں واقعی ایک مضبوط ملک بننا ہے تو. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی اس پہ بہت فوکسڈ ہیں. میری جب بھی ملاقات ہوئی مجھے یہ تاثر آیا ہے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. اچھا سر, عباد کے مزید آگے کیا پلان ہے؟ کوئی ایسی چیز سے پلان میں ہے جو کہ اگنور ہو رہی ہو پہلے, اور عباد وہ کوئی نئی اسٹریٹجی لے کر آ رہے ہو؟ دیکھیں, عباد کو اسٹیبلش ہوئے 50 سال سے زائد ہو گئے. ایک سرکل ہوتا ہے,
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی فوکس بات یہ ہے کہ ناؤ وی ہیو انڈرسٹوڈ ویری ویل کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی تو کاروبار بڑھے گا، خریدار کا اطمینان ہوگا اور خریدار انویسٹمنٹ کرے گا. یہ سوچ ڈیولپ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، اور کسی بھی قابل ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک کی سکسیس کی میجر ریزن ٹرانسپیرنسی اور ڈیجیٹلائزیشن آف دا پروسیسز ہے. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو جی.